الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ربیع الاول کا مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے چنا اس مبارک مہینے کو، اور آپ کی وفات کے لیے بھی چنا۔ اللہ جانتے تھے کہ میرا بندہ، میرے نبی کا امتی، اپنی نبی کی آمد پر جب خوشی منائے گا تو حد سے تجاوز نہ کر جائے، حد پار نہ کر دے، تمام حدود کو پار کر کے غیروں کی طرح وہ خوشیاں نہ منائے۔ جب وہ بہت زیادہ خوشی منانے لگے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی مبارک مہینے میں وفات کو بھی یاد کرے۔ جب وفات کو یاد کرے گا تو اپنے حدود میں اور اپنی حد میں رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وفات کا بھی مہینہ اور ولادت کا بھی مہینہ اس لیے اس کو چنا ہے۔ عرب کا کیا حال تھا؟ آپ کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درکور کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکال لینا۔ معمولی سا معمولی آدمی اگر کسی سے جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو خانہ کعبہ کا غلاف آ کر کے پکڑتا اور کہتا، جانتے ہو میں کس باپ کا بیٹا ہوں؟ میرے باپ کی 1000 بیویاں ہیں، میرے باپ کی 500 بیویاں ہیں۔ یعنی اپنے باپ کو مرد بتاتا اور اپنے آپ کو مرد کی اولاد ثابت کرتا، اور اس کے بعد وہ لڑائی، وہ جنگ نسلوں تک چلتی۔ دادا کی لڑائی بیٹا لڑتا، اور اس کے بعد اس کا پوتا لڑتا، پر پوتوں تک یہ لڑائی ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت نے ایسے ماحول کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اگر لڑکیاں گھر میں زندہ پیدا ہو جاتی، ان کو اپنے گھروں میں رکھنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ اگر عورت کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس کو دنیا کی سب سے کمینی عورت مانی جاتی، دنیا کی سب سے منحوس عورت مانی جاتی۔ نہ اس عورت کے ہاتھ کا پانی پیا جاتا، نہ اس عورت کے ہاتھ کا کھانا کھایا جاتا، نہ اس عورت کے ہاتھ کو جو ہے نا کسی کے ہاتھ کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ لگانے کی اجازت ہوتی۔ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، کتے اور بلی اور جانوروں کی طرح اس کو کھانا دیا جاتا، وہ بیچاری اسی کمروں کے اندر تڑپتی تڑپتی مر جاتی۔ کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو گئی، مونچھ کو تاؤ دینے والا آدمی یہ کہتا، میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جا کر کے اس کو عرب کے ریگستانوں کے اندر، پتھروں کے اندر وہ قبر کھودتا، گھڑا کھودتا، اور جا کر کے اپنی بیٹی کو اس میں دفن کر دیتا۔ شراب عام تھی، زنا عام تھا، فحاشی، دنیا کی تمام برائیاں کون سی ایسی تھی جو اس وقت عرب کے اندر پائی نہ جاتی ہو؟ قتل تو اس طریقے سے کیا جاتا جیسے گاجر اور مولی کاٹے جا رہے ہیں، نسلوں کے نسلیں جو ہے نا تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف مکہ کا نہیں، صرف عرب کا نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، بلکہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔
اور آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، غیروں کے بھی نبی ہیں، آپ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، آپ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، دنیا میں بسنے والی جتنے لوگ ہیں سب کے نبی ہیں آپ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سب کے طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کیا تھے آپ کے اخلاق؟ آپ جب پیدا ہوئے کیا تھا معاملہ آپ کا؟ ایسے ریگستان میں، ایسے گندے ماحول میں اور ایسی نفسا نفسی کے عالم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، کیا تھا مکہ کا ماحول؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ ربی کہتے ہیں بہار کو، پورے مکہ میں بہار آ گئی، پورے عرب میں بہار آ گئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے سے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا آپ کو۔ جب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، آپ سن چکے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو پہلی رات اپنی بیوی سے کہا، حضرت آمینہ سے، آمینہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا تم سے بہت پیار ہے، میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ آمینہ آج ہم دو ہیں، کل کو اللہ ہمیں 3 کر دے گا۔ آمینہ میں جاؤں گا کمانے کے لیے، تمہارے لیے گفٹ لاؤں گا، تمہارے لیے ہدیہ لے کر کے آؤں گا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ روانہ ہوا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے بھی اجازت لی اور اپنی بیوی سے بھی کہا، آمینہ میں جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے گفٹ لاؤں گا۔ ثابت یہ ہوتا ہے جب شوہر باہر سفر میں جائے تو اپنے بچوں کے لیے تو لائے، لیکن بچوں سے پہلے اپنی بیوی کے لیے بھی لائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے بالکل بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم سفر میں گئے، ہم اپنی بیوی کے لیے بھی لائیں، اور جب بچے ہو جائے تو بچوں کے لیے بھی لائیں۔ سنت طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ لیکن ہم جیسے خالی ہاتھ جاتے ہیں ایسے ہی خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، اور جب گھر میں گھستے ہیں تو ایسا لگتا ہے منہ چڑھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، آمینہ میں جاؤں گا سفر میں اور تمہارے لیے کچھ گفٹ لاؤں گا۔ اور اس کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے حضرت آمینہ سے، آمینہ جب میں واپس آؤں اور میرے اونٹ کی گردن کی گھنٹی کی آواز آئے، تم دروازے پر مجھے استقبال کرنے، ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہو جانا، میں تمہارے لیے ہدیہ لاؤں گا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصراً عرض یہ کر دوں کہ حضرت عبداللہ گئے اور واپسی پر، تجارت سے واپسی پر مدینہ پہنچے تھے کہ بیمار ہو گئے، اور پھر مدینہ کے اندر آپ کے ننیال والوں نے آپ کو وہیں روک دیا کہ تھوڑا علاج ہو جائے گا، اس کے بعد ہم بھیجیں گے۔ قافلہ جب مکہ آیا، تجارتی قافلہ، تمام عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ حضرت آمینہ بھی دروازے پر پہنچی، پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیمار ہے اور وہ مدینہ میں ہی روک دیے گئے۔ کافی روئی۔ حضرت آمینہ کے رونے پر حضرت عبد المطلب کو ترس آیا اور 2 نوجوانوں کو اونٹوں پر سوار کر کے مکہ سے مدینہ بھیجا، جاؤ میرے بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے جب یہ دونوں نوجوان مدینہ پہنچے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مدینہ والوں نے ان کو دفنا دیا تھا مقام ابوا میں، اور اس کے بعد ان دونوں سے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو دفنا دیا ہے، مدینہ میں دفنا دیا ہے، آپ جا کر کے ان کے والد کو اطلاع کر دو، ان کی اہلیہ کو اطلاع کر دو۔ وہ دونوں نوجوان جب مکہ پہنچے ہیں اور حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی ہے تو حضرت عبد المطلب بھی بہت روئے کہ میں اپنی بہو کو خبر کیسے دوں گا۔ جیسے ہی خبر دی حضرت آمینہ بہت روئی، اور اس کے بعد صبر کرتی رہی، لیکن مکہ کے لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ جب کوئی بے سہارا ہو جاتا ہے اس کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ غریب ہو، بے سہارا ہو، اور اگر امیر ہو اس کی بڑی بڑی غلطیاں بھی اچھی لگتی ہے، اور غریب کی چھوٹی سی بھول بھی بہت بڑی بھول معلوم ہوتی ہے۔ او فلانے نے ایسا کیا،
غریب کی بیٹی اگر بیچاری کوئی غلطی کر بیٹھ جائے پورا محلہ شور مچا دیتا ہے، اور امیر کی بیٹی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ 14 نمبر کا جوتا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے حضرت عبد المطلب کو تنگ کیا کہ عبد المطلب تمہاری بہو بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہے، ہم تمہارے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں بہت خوشبو آتی ہے، اپنی بہو کو سمجھاؤ، بیوہ ہو چکی ہے اور حالت حمل سے۔ حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور اپنی بہو کے پاس گئے، بیٹا مکہ کے چودھری، مکہ کے سردار مجھے تانا دیتے ہیں تم خوشبو بند کر دو، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال مت کرو۔ حضرت آمینہ نے کہا ابا جان میں نے تو مکہ کا بازار نہیں دیکھا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے تو مکہ کی دکانیں نہیں دیکھی، پرفیوم اور خوشبو تو کہاں، میرے پاس تو کھانے کے بھی پھانپے ہیں، ابا جان جو آپ لاتے ہیں میں کھا لیتی ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوشبو استعمال کرتی ہوں۔ کہا بیٹی پھر بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا ابا جان آپ کو معلوم ہے میرے پیٹ میں ایک بچہ حمل کا ہے، پرورش پا رہا ہے، جب میں سانس لیتی ہوں میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، جب میں سانس لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت آمینہ فرماتی ہیں آگے بڑھ کر کے ابا جان کوئی مقدس ذات میرے پیٹ میں جنم لے رہی ہے، ابا جان جب میں آنگن میں بیٹھتی ہوں چاند اور سورج مجھ کو سلامی پیش کرتا ہے، ابا جان جب میں اجالے میں آنگن میں بیٹھتی ہوں سورج جھک کر کے مجھے سلام پیش کرتا ہے، ابا جان میرے پیٹ میں جو ذات ہے کوئی مقدس ہستی ہے، اس کی وجہ سے میرے جسم کے اندر سے خوشبو آتی ہے، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، جب میں سانس لیتی ہوں میرے اندر سے خوشبو نکلتی ہے۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے، اور ایک موقع پر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی اٹھا اور حرکت کرنے لگا، مقام ابراہیم اٹھا اور جنبش کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب بھاگے ہیں حرم پاک سے اپنے گھر کی طرف اور شور مچا رہے ہیں، زلزلہ آ گیا، دھرتی کم آ گیا، بھوکم آ گیا، اے لوگوں نکلو زلزلہ آ رہا ہے، اور جا کر کے اپنی بیٹی اپنی بہو کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آمینہ گھر سے باہر نکل زلزلہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمینہ نے دروازہ کھولا، فرمایا ابا جان اتنے کیوں پریشان ہیں آپ، اتنے کیوں غمزدہ ہیں آپ؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی باہر نکل زلزلہ آ رہا ہے، میں نے دیکھا خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا اور مقام ابراہیم بھی اچھل کر کے جھوم رہا تھا۔ حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان نہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے نہ کوئی بھوکم آ رہا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ تھا آج اس دنیا میں آ گیا، اس کی آنے کی خوشی کے اندر مقام ابراہیم بھی جھوما ہے اور خانہ کعبہ بھی جھوما ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی ذرا مجھے اس بچے کی زیارت تو کرا دو۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو گیا اور کہا کوئی انسان اس بچے کی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس بچے کی زیارت نہ کر لے، وہاں تک دنیا کا کوئی انسان اس بچے کی زیارت نہیں کر سکتا۔ تمام فرشتوں نے زیارت کی، اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے دیکھا، اٹھایا، چوما اور کہا بیٹا اتنا حسین اور خوبصورت بچہ تو آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، کسی کان نے اتنا خوبصورتی کو تو سنا ہی نہیں ہے، کسی آنکھوں نے اتنی خوبصورت ہستی تو دیکھی ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کو جب پتا چلا کہ میرے مرحوم بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اپنی باندی کو، غلام باندی ہوا کرتے تھے، اپنی باندی سے کہا جاؤ دیکھ کر کیا وہ آمینہ کے اب کیا پیدا ہوا ہے۔ باندی گئی، اس کو دیکھا، چوما، ہاتھ میں لیا اور آ کر کے اپنے آقا سے کہا آقا اتنا حسین اور خوبصورت بچہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، شاید یہ پہلا اور آخری بچہ ہوگا اتنا خوبصورت، اس کے بعد کوئی ماں ایسا خوبصورت بچہ جنم نہیں دے سکتی، اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنم نہیں دیا۔ ابو جہل نے مارے خوشی کے اس باندی سے کہا جا آزاد۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، آزادی کا سلسلہ شروع ہوا، غلامی کی جنجیریں ٹوٹی، ورنہ تو لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال حبشی تھے، غلام تھے، پوچھا بلال تم نے نبی علیہ السلام کو کیسا پایا، تم نے نبی کو کیسا دیکھا، سب سے پہلے تمہاری نگاہ نبی پر پڑی تو نبی کو تم نے کس حالت میں دیکھا تھا؟
حضرت بلال نے کہا میں نبی وبی تو نہیں جانتا، میں محمد نہیں جانتا، میں رسول کو نہیں جانتا تھا، نبی کس کا نام ہے، رسول کون ہے، محمد کون ہے، میں تو غلامی کیا کرتا تھا، اپنے آقا کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر میں رات میں سخت بخار میں مبتلا تھا، سردی کا موسم تھا، سخت بخار تھا، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے جو دے دیے کہ اس کو صبح تک پیستا رہے گا، مجھے سردی بہت لگی، میں لحاف اوڑھ کر کے اپنے اوپر ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب میرے آقا نے جب مجھے دیکھا، میرے سیٹھ نے جب مجھے دیکھا، آ کر کے مجھے لات ماری، میرے جسم سے لحاف اتارا، میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور کہا بدبخت رات بھر تجھے یہ پیسنا ہے، اب دیکھتا ہوں تو کیسے سوتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں اس چکی کے اندر جو پیستا رہا اور روتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، ایک نورانی چہرہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے کہا جاؤ اپنا کام کرو، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غم دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ شخصیت، وہ ہستی وہاں سے روانہ ہوئی۔ میں نے جب دیکھا کہ جا رہے ہیں، میں نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا، ایسے ہی پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں، تم بھی جا رہے ہو، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑا پیالہ دودھ کا، گرما گرم دودھ اور کھجور لے کر کے میرے پاس آئے اور کہا اس کو کھا لو، اس دودھ کو پی لو۔ میں نے گرما گرم جو ہے نا دودھ پیا، کھجور کھائی۔ اس کے بعد اس ہستی نے مجھ سے کہا تم یہاں آرام کرو، تمہاری جگہ پر میں جو پیستا رہوں گا۔ فجر تک جو ہے نا وہ جو پیستے رہے اور اس کے بعد جیسے ہی سورج نکلنے والا تھا اس سے پہلے وہ چلے گئے، اجالا ہونے سے پہلے چلے گئے۔ دوسری رات پھر آئے اور وہی دودھ کا پیالہ اور وہی کھجور کی جو ہے نا ٹوکری لے کر کے۔ تیسرے دن پھر آئے اور اس کے بعد مجھے گرم گرم دودھ کا پیالہ پلایا اور کھجوریں کھلائی، اور تینوں رات مسلسل وہ جو پیستے رہے، چکی چلاتے رہے۔ جب جانے لگے میری طبیعت اچھی ہو گئی تھی، میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ اس وقت مجھے پتا چلا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تھے نبی کے اخلاق۔ کیا تھا حضرت بلال کو؟ بلال بعد میں کہا جاتا ہے، پہلے عاشق رسول حضرت بلال کہا جاتا ہے۔ کیا عشق تھا حضرت بلال کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کی اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دنیا میں حضرت بلال سے بڑا عاشق دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال میں معراج میں گیا، تم کو مجھ سے پہلے جنت میں چلتے ہوئے تمہارے جوتے کی آواز سنی، بات کیا ہے؟ بلال تو خادم تھے، بلال تو غلام تھے، لیکن کیا تکلیف اٹھائی، لیکن کبھی منہ سے یہ نہیں کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑ لیا تھا پھر چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں، ہم تو پکڑتے نہیں اور نعرے لگاتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دو دن نعرہ لگے گا اس کے بعد چھٹی۔ وہ ایک صاحب تھے، قبلے کی طرف بیچارہ غیر مسلم پیشاب کر رہا تھا منہ کر کے، خان صاحب تھے، اس نے بوچھی پکڑ لیا، قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے، ہمارا قبلہ ہے پیشاب کرتا ہے۔ اس بیچارے نے ہاتھ جوڑ دیا، خان صاحب معافی چاہتا ہوں، اپنا پینٹ وینٹ برابر کی اور دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کر لیا۔ کچھ دن کے بعد خان صاحب خود پیشاب کر رہے تھے قبلے کی طرف۔ اس غیر مسلم نے کہا خان صاحب یہ کیا ہے؟ بولے ہمارا قبلہ ہے، تمہارا تھوڑی ہے، یعنی ہمارے لیے سب جائز، ہم چاہیں نبی کے نام پر وہ خرافات کریں، سب جائز۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دو چار دن سے واٹس ایپ پر جو ہے کلپ گھوم رہی ہے، روزہ روزی کی درگاہ پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، غیروں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو اپنے جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ خرافات کے لیے جاتے تھے۔ احمد آباد روزہ روزی کی درگاہ پر خرافات کے لیے جاتے تھے، عیاشی کے لیے جاتے تھے، پکنک کے لیے جاتے تھے، بزرگوں کے مزار پر پکنک کے لیے جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی عشق کر رہا ہے، کوئی محبت کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے، کوئی کھیل کود کر رہا ہے۔ اور آج اگر وہ لوگ کر رہے ہیں یہی کام، دیکھا ہمارے بزرگوں کی، میرے بزرگوں جیسا ہم کرتے ہیں
ایسا ہی ہمیں پھل ملتا ہے. ہم کانٹے بوئیں گے تو کانٹے کاٹیں گے, ہم گیہوں بوئیں گے تو گیہوں کاٹیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں پیدا فرمایا اور اسی مبارک مہینے میں وفات دی, تاکہ میرا بندہ, نبی کا امتی, نبی کی آنے کی خوشی میں اپنی حدوں کو پار نہ کر دے, حد کے اندر رہے. اور حد کی تعداد اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہے کہ میرے سے عشق کرنے کی حد ابو بکر سے سیکھو, مجھ سے عشق کرنے کی حد عمر فاروق سے سیکھو, مجھ سے عشق کرنے کی تعداد تمہیں عثمان غنی سے سیکھنی ہوگی, حضرت علی سے سیکھنی ہوگی, حضرت بلال اور حضرت حسن حسین سے سیکھنی ہوگی. تم ان سے بڑھ کر کے عاشق نہیں ہو سکتے. کیا تھا ان کا عشق؟ حضرت بلال کا عشق کیا تھا؟ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا, بلال ذرا اپنی کمر سے اوپر سے کرتا تو اٹھاؤ. کرتا اونچا کیا, ہڈی ہڈی تھی, گوشت پورا جل چکا تھا, چونٹ چکی تھی چمڑی, جل جل کر کے صرف ہڈی کے ساتھ پورا گوشت گل چکا تھا, پگھل چکا تھا, چمڑی دوبارہ جو نہیں آئی تھی. حضرت بلال سے حضرت عمر نے کہا, بلال صرف یہ جو تمہیں انگاروں پر لٹایا, ایک رات جو تمہیں ستایا, یہ ایک رات کی قربانی اور وہ نیکی مجھے دے دو, زندگی بھر کی عبادت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر فرما رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے اسی مبارک مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کو وفات دے دی تاکہ ہم نبی کی آمد کا خوشی بھی منائیں اور ایک حد میں رہ کر کے, اور جب ہم حد سے پار کریں تو ہمیں اسی مبارک مہینے کے اندر نبی کی وفات بھی یاد آنی چاہیے. نبی کی وفات جب ہوئی, جس سواری پر آپ سواری کرتے تھے وہ جانور نے جا کر کنویں کے اندر جو ہے ڈبکی لگا دی. جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کے کیا کروں گا. ایک یہودی جو تورات پڑھتا تھا اور تورات کے اندر نبی علیہ السلام کا نام آتا تھا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, وہ صفحے کو پھاڑتا تھا. دوسری جگہ جب پڑھتا تو 2 جگہ نام آتا, دونوں پیج کو پھاڑتا. تیسری مرتبہ جب پڑھتا تو 4 جگہ نام آتا, چاروں پیج کو پھاڑتا. اس کے دماغ میں یہ بات آئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیج پھاڑتا رہوں, میری تورات صاف ہو جائے. گیا نوجوان عالموں کے پاس, یہودیوں کے علماء کے پاس گیا. انہوں نے کہا یہ جھوٹے نبی ہے, نعوذ باللہ, تم فکر نہ کرو, جھوٹے نبی ہے, پڑھتے رہو تم. لیکن اس کو بے چینی ہوئی کہ میں پڑھتا رہوں گا, پھاڑتا رہوں گا, ایک دن تورات میرے ہاتھ سے غائب ہو جائے گی. ایک بزرگ عالم کے پاس گیا, عمر رشیدہ کے پاس, اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے ایسا ایسا جو ہے نا دیکھا ہے, جب بھی میں تورات پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے, کیا کروں, کون ہے یہ, کیا بتائیں تو صحیح آپ مجھے اس کے بارے میں. اس بزرگ نے کہا یہ سچے نبی ہیں. ہمارے یہودی ان پر اس لیے جلتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے, قریش میں پیدا ہوئے, بنی اسرائیل میں نہیں. اگر یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم ان کو سر اور آنکھوں پر بٹھاتے, لیکن یہ قریش میں پیدا ہوئے ہیں. بس یہی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے, اور ہمارے علماء ان پر اس لیے جلتے ہیں, یہ سچے نبی ہیں, برحق نبی ہیں. اگر اس نبی پر ایمان قبول نہ کیا تو کلمہ تمہارا مکمل نہیں ہوگا, ایمان مکمل نہیں ہوگا. جاؤ, جا کر کے ملو. کہاں ہوں گے؟ کھجوروں کے بیچ میں, یثرب میں. اس زمانے میں مدینہ کا نام یثرب تھا. کیسے ملوں, کیا پہچان ہوگی؟ جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا, میرا بھی سلام کہنا, کہہ دینا میں ضعیف ہوں, بوڑھا ہوں, آ نہیں سکتا, آپ میرا بھی سلام قبول کریں. چنانچہ اس نوجوان یہودی نے سامان سفر باندھا, اونٹ پر سوار ہوا, مدینہ کی طرف جب روانہ ہوا تو ابھی یہ مدینہ پہنچا نہیں تھا. اس سے 3 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی تھی. یہی مبارک مہینہ تھا, وفات ہوئی, اور صحابہ نے 3 دن پہلے اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں رکھا تھا. یہ جب مدینہ پہنچا, یثرب پہنچا, کھجوروں کے باغوں کو دیکھا. اسی باغ کے اندر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے, اور دور سے نورانی چہرہ, ایک صحابی کا چہرہ کتنا نورانی ہوتا ہے. اس نے دور سے سلمان فارسی کو دیکھ کر کہتا ہے یا محمد, یا رسول اللہ. سلمان فارسی کانپ گئے, کوئی نیا فتنہ تو نہیں ہوا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات پر فتنے بہت ہوئے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی نے کیا دعویٰ کیا, کسی نے کیا کیا, بڑے فتنے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی کانپ گئے, کوئی مجھے نبی کہہ کر کے, رسول کہہ کر کے پکار رہا, یہ کون ہے؟ وہ قریب آیا اور کہتا ہے آپ محمد نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا کون ہے؟
کہا میں تو محمد کا غلام ہوں۔ اس یہودی نے سوچا جب غلام ایسا تو آقا کیسا ہوگا؟ کہا مجھے محمد سے ملنا ہے۔ سلمان فارسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بتائیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اشارہ کیا مسجد نبوی کی طرف، وہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے وہاں جا کر کے پتہ کر لے۔ اس نے اپنی اونٹنی کو لگام دی اور سیدھا مسجد کے دروازے پر پہنچا، اور مسجد کے دروازے پر اونٹنی پر ہی سوار ہو کر کہتا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھنے کے لیے میں بے چین ہوں؟ حضرت علی اور صحابہ اکرام، مسجد بھری ہوئی تھی، صحابہ غم زدہ تھے۔ حضرت علی اٹھے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی نبی کا نام سن کر کے۔ یہ تھا عشق نبی سے، یہ تھی محبت۔ نبی کا نام سنتے ہی صحابہ کی آنکھیں چالو ہو گئی۔ آج تو ہم نبی کا نام سن کے ڈھم ڈھم کرتے ہیں، خود بھی ناچتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی نچواتے ہیں، اور اسی کا نام عشق رکھا ہے، اسی کا نام عشق رسول رکھا ہے۔ صحابہ اکرام نبی کا نام سن کر کے سب کچھ قربان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے کہا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بلال ہیں، حبشی ہیں، غلام ہیں، چلو چل کر کے آقا سے پوچھیں گے، پہلے مسئلہ معلوم کریں گے، پرانی حرام ہے کہ نوی حرام ہے، قیمتی حرام ہے کہ جو کمزور حرام ہے، چلو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی بلال حبشی نے اعلان کیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کا فرمان ہے۔ آج ہمارا حال، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے شادیوں میں؟ ہر ایک آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، 80% مسلمان نوجوان شراب پیتا ہے، سور کا پیشاب پیتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آپ دیکھ لیں، غیروں کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ ہر آدمی اپنی اپنی جو ہے نا شادیوں کے اندر دیکھیں، شادی ہو رہی ہے، نبی کی جو ہے سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں سب سے پہلا کام شراب ہوگی، شراب کا جام چلتا ہے، اور اس کے بعد لڑکیاں ناچ رہی ہے، لڑکے ناچ رہے ہیں، ماں ناچ رہی ہے اور بیٹا ناچ رہا ہے۔ ہم نے ایسی شادیوں کو دیکھا ہے کہ بیٹے کی شادی میں باپ ڈانس کر رہا ہے، ماں ڈانس کر رہی ہے، بہنیں ناچ رہی ہے، اور محلے کے بھوکے بھیڑیے ان کو بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ بنا دو۔ کائے کا تعویذ؟ میری بہن بھاگ گئی، میری بیٹی بھاگ گئی، تعویذ بنا دو۔ تعویذ تو اتنا سا ہوتا، اب تو ٹریکٹر کا پہیا اس کے گلے میں ڈال، اب قابو میں نہیں آئے گی، کیونکہ بھگایا تو نے ہے، نچایا تو نے ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر جو ہے نا عشق رسول کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تمام کے تمام صحابہ نے نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو کچھ ہو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے خرچ کر دو۔ حضرت عمر گئے، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آئے، دوسرے صحابی گئے کچھ لے کر کے آئے، تیسرے صحابی گئے کچھ لے کر کے آئے، مسجد کے اندر رومال بچھا ہوا تھا لا کر کے ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جھاڑو لگائی، جو کچھ تھا سب اٹھا لائے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ آج آدھا مال لایا ہوں، شاید مجھ سے زیادہ کوئی مال نہیں لایا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں اللہ کے لیے، اور آدھا جو ہے نا گھر والوں کے چھوڑ آیا، اللہ قبول فرمائے۔ عثمان کیا لے آئے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں، اتنا لایا ہوں، اتنا لایا ہوں، کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ جھاڑ لگا کر جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ تھا عشق۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانیں قربان کر دی۔ وہ یہودی مسجد کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی آئینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت علی اٹھے، اس کو اونٹنی سے اتارا، گلے سے لگایا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟
کہا، اس نے بتایا اس طریقے سے میں یہ تورات پڑھتا تھا، نبی کا نام آتا تھا میں پھاڑ دیتا تھا، دوسری مرتبہ نام آتا میں پھاڑتا، تیسری مرتبہ، 4 مرتبہ، کئی دفعہ میں نے کئی صفوں کو پھاڑا ہے، لیکن میری تورات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہا۔ میں نے اپنے علماء سے پوچھا، انہوں نے ان کو کہا کہ جھوٹے ہیں۔ پھر میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سچے نبی ہیں، براق ہیں، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جاؤ جا کر کے تم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو اور میرا بھی سلام پیش کرنا۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ان کے سامنے کیا اور کہا جس نبی کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو، ہم نے ان ہاتھوں سے ان کو 3 دن پہلے دفن کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے ذرا نبی کا لباس تو دکھاؤ، کیسا لباس پہنتے تھے؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ لباس دے کر ان کی شکل، ان کی حیات اور ان کی ہائٹ، باڈی کا جو ہے مجھے پتہ چل جائے گا، اپنے دل کے اندر مجھے سکون ملے گا۔ حضرت علی نے ان کے سامنے جب لباس پیش کیا، 18 پیوند اس لباس میں لگے ہوئے تھے اور کئی پیوند چمڑے کے تھے۔ اس نے اس کو لیا، منہ سے چوما، آنکھوں پر لگایا، سر پہ رکھا اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے اس مقدس نبی کی قبر تو بتاؤ جہاں پر تم نے دفن کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس یہودی کو ہم اس مسجد نبوی کے اندر قبر مبارک کے پاس لائے، روزے رسول کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے جیسے ہی نبی کے روزے کو دیکھا اور ایک چیخ لگائی، کہا یا رسول اللہ، جو آنکھ آپ کو دیکھ نہیں سکتی وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ دھڑام سے نبی کے روزے پر گرا اور روح پرواز ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر باپ مر جائے ہمارا، ہم نے دیکھے ایسے منظر دیکھے ہیں، اگر باپ مر جائے، محلے کے اندر کسی کے یہاں منگنی یا شادی ہو اور وہ دھیرے دھیرے سے اگر مائک تیز کر کے میرا دشمن ہے سالہ، نہیں چھوڑوں گا اس کو، میرا باپ مر گیا ہے، آج اس کا جو ہے نا پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، آج جو ہے نا اس کی میں نے تیسرے دن زیارت رکھی ہے اور یہ مائک بجا رہا ہے، یہ قوالی بجا رہا ہے، یہ گانا بجا رہا ہے۔ ارے بھائی اس کے یہاں شادی ہے، منگنی ہے، اس کے اعوذ باللہ بسم اللہ ختنہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن تکلیف تجھے ہوتی ہے اس لیے کہ تیرا باپ مرا ہے۔ اگر سچ معنی کے اندر تو نبی کا سچا محبت اور عشق ہوتا تو نبی کی وفات والے دن ڈھولک نہ بجاتا، نبی کی وفات والے مہینے میں ڈانس نہ کرتا، نبی کی وفات اسی مہینے کے اندر آپ کی ولادت بھی ہے، اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے لیے ذرا اپنا دماغ استعمال کرو۔ اگر جس نے ہمارے باپ کے انتقال کے موقع پر، ہمارے بھائی کے انتقال کے موقع پر اگر کسی نے مائک بجا دیا اپنے گھر کے اندر، زور سے ٹیپ بجا دی، ہم زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتے ہیں، اور نبی کی وفات والے دن ہم ڈانس کرتے ہیں۔ اور کیسا ڈانس! اب تو اسٹیج سجایا جاتا ہے، اسکولوں کے پروگرام ہوتے ہیں، لڑکیاں باقاعدہ ڈانس کرتی ہے، گانے بجتے ہیں، عشقیہ گانے۔ کسی مولوی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ کہیں کیا میرے باپ کی اگر وفات ہو، میرا باپ اس دن مرا ہو، میرا بھائی مرا ہو، یہ تماشے میں کرنے کو پسند کروں گا؟ نہیں کرے گا آدمی۔ یہ دن کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، غریبوں پر، فقیروں پر خوب کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں تسبیحات لے کر اپنے اور اپنے گھر کے اندر درود پاک کا نذرانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ فرشتہ آپ کا نام لے کر کے نبی علیہ السلام کو پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میں کل قیامت کے دن تمہیں نام کے ساتھ پہچانوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے امتی ہوں گے، آپ ہمیں نام کے ساتھ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، فرشتہ تمہارے نام کے ساتھ مجھے پہنچاتا ہے، اس لیے میں تمہیں تمہارے نام کے ساتھ قیامت کے دن پہچانوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، خوب جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالتا ہے، خیرات بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور رزق کے اندر اللہ برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، آج رات کو انشاءاللہ قاری احمد علی صاحب کا بیان ہوگا۔ مستورات کا پروگرام فیضان انگلش اسکول پر رکھا گیا ہے، مردوں کا پروگرام اس مسجد میں ہے، اور
اور اسی ربیع الاول کی نسبت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کی ولادت اور آپ کی وفات پر، آپ کی زندگی اور آپ کی حیات پر اور آپ کی ممات پر بیان ہوگا۔ مجھے آپ سے گزارش ہے خود بھی پہنچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر پہنچیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی۔ نبی علیہ السلام پر بڑی تعداد کے اندر پورا مجمع ذکر اور جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا۔ پتہ نہیں کس کے درود قبول ہونے پر اللہ ہمارا بھی درود قبول کر لے اور ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ، اور عشاء 8:15 بجے ہوگی، آج کے دن عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ مستورات فیضان انگلش اسکول میں ہوگی، مرد یہاں ہوں گے، سارا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی لائٹ بند کر کے۔ اس مبارک مہینے میں، مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو پتہ نہیں کس کے صدقے میں قبول کر لے، بیڑا پار ہو جائے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پورے ہندوستان ملک کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن، چین، سکون قائم فرمائے، ہر فتنے سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، خاص کر بے روزگاری کے لیے اور مہنگائی کے لیے جو ہے دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار کے لیے، اور یہ ساری دعائیں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ آج اپنے آپ مسجد کے اندر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور وہ مدرسہ ہے جس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم عصر کے بعد فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جنہوں نے لکھی ہے، وہ ان کا مدرسہ ہے، انہوں نے قائم کیا۔ وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، پیر مرشد بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے آخر تک جو ہے وہیں پر تعلیم حاصل کی۔ اس شہر کے اندر بڑے بڑے علماء اس مدرسے کے فارغ ہیں۔ مولانا عزیز صاحب کے والد جو ہمارے خالو ہیں، مولانا شرین خان صاحب، اور بھی بہت سے، مولانا عبدالغنی صاحب جو مرکز پر جو ہے ذمہ دار رہ چکے ہیں، پورے گجرات کے تبلیغی جماعت کے امیر، وہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے مدرسے سے جو ہے چندے کے سلسلے میں حافظ صاحب تشریف لائے ہیں۔ بڑا لمبا چوڑا خرچ ہے میرے عزیزو، ہم اپنی جان کا، اپنی اہل و عیال کا، اپنی اولاد کا صدقہ نکالیں اور ایسے اداروں کا تعاون کریں۔ جب ہم دیں گے تو میرے عزیزو کم نہیں ہوگا، ہم ایک دیں گے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 10 گنا زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزو۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ مسجد کے اندر جمعہ میں آتے ہیں، 5 وقت نماز میں آتے ہیں، ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی۔ میں بتا دوں آپ کو، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ خالی پینٹ پہن کر آئے، شرٹ نہ پہنے، بنڈی نہ پہنے، تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے۔ ایک بال سنبھالنے کے لیے مسجد کے اندر ننگے سر آنا، یہ بے حرمتی ہے۔ ایک اگر ابھی معلوم پڑ جائے کہ گجرات کے سی ایم صاحب نے بلایا ہے کہ فیضان القرآن کی مسجد میں جو لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے وہ سب آج میرے بنگلے پر آ جائیں ملاقات کے لیے، سچ بتاؤں اگر استری نہیں ہوگی تو پتیلی سے بھی جو ہے استری کرے گا، کرتے ہو پینٹ شرٹ کو پتیلی سے بھی کرے گا، اور ادھر ادھر ایسا صاف ستھرا اور صاف داڑھی مونچھ سب بنا کر کے ٹوپی ووپی، جیسا جیسا جو ہے نا ماحول ہوگا، آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میں اچھے اس میں جاؤں۔ مسجد کے اندر نہ جمعہ میں غسل کرتا ہے، نہ کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کے بندے جمعہ کے دن کا ایک ماحول بناؤ کہ ہم کرتا پجامہ سلوائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوگا، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ایک ادب احترام کے ساتھ ٹوپی لگا کر کے ہمیں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا ہے۔ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے تو صحابہ کرام تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تھی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ عبادت ضائع ہو جائے گی، ختم کر دیے جاؤ گے۔ صحابہ کرام اتنے آہستہ اور ادب سے بات کرتے تھے، اور ہم لوگ، اور مسجد کے اندر، مسجد میں آنے کے بعد باہر سے جب اندر گھسے 10 15 20 منٹ لگتی ہے مسجد میں، خاموش ہو گئے، خاموشی کے ساتھ وضو بنایا اور اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ الحمدللہ، وضو کی دعا پڑھ لی، مسجد میں داخل ہو گئے، سنت پڑھ لی، فرض پڑھ لیا، سنت پڑھ کے پھر اپنے گھر چلے گئے۔ وہ نماز ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم گھستے ہیں، تیری میری کرتے ہیں، اس کی کرتے ہیں، سمجھے، اس سے کیا ہوتا ہے، ابھی تو ہم مسجد سے باہر نہیں نکلتے، فرشتہ وہ نماز ایک گیند بنا کر کے، ایک لوتھڑا بنا کر ہمارے منہ پر مار دیتا ہے، تیری نماز تجھے مبارک ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، جیسے ہم کسی کے ہدیے کے لیے جاتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں،
وہ کہتا ہے صاحب یہ ہدیہ تم کو مبارک، مجھے قبول نہیں کرتا۔ شادی کا کارڈ دیا کہ صاحب آپ کو آنا ہے، ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لے بھائی یہ تجھے مبارک۔ اور اگر چپ چاپ قبول کر لیا، پیچھے سے جو ہے گھر پہ بھیج دیتا کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، کیوں؟ ہماری یہ ناراضگی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے بندوں سے میری تجھ سے ناراضگی ہے، تو مسجد میں آیا، مسجد کا احترام نہیں رکھا، نماز کے لیے آیا لیکن نماز کا احترام نہیں کیا، یہ نماز ہم تیرے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اور جو دعوت نامے قبول کر لیے جاتے ہیں، جو مٹھائی جو ہدیے قبول کر لیے جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوب برکت دے، بہت خوشی ہوئی، میرے لائق کوئی کام ہو تو کہیے میں حاضر ہوں، آدمی قبول کرتا ہے۔ ایسے اللہ بھی کہتا ہے بندے تو میرے لیے نماز پڑھنے آیا تھا، میرے گھر میں آیا تھا، جا تیرے گھر کا سکون میرے ذمہ ہے، تیرے گھر کے سارے دکھ میں ختم کرتا ہوں، لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔